تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، موجودہ ملکی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلامی تاریخ کے دو مثالی حکمرانوں کا ذکر کرنا چاہوں گا، جن کا طرز حکمرانی نہ صرف اہل اسلام بلکہ اہل کفر و شرک نے بھی آئیڈیل قرار دیا ہے، اور ان حکمرانوں کا نام جناب ابو بکر و عمر ہے۔ ان کے طرز حکمرانی میں موجودہ دور کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ متحدہ ہندوستان میں جب ایک الیکشن کے نتیجہ میں بعض صوبوں میں کانگریس کی حکومتیں قائم ہوئیں تو کانگریس کے رہنما مہاتما گاندھی نے اپنے ہریجن اخبار میں اپنے صوبائی حکمرانوں کو جو ہدایات جاری کی، نصیحتیں کی، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ اگر تم عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کرنا چاہتے ہو اور عدل و انصاف کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر و عمر کی پیروی کرو، ان کے طرز حکومت کو سامنے رکھو۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، اور خلفائے راشدین میں سب سے اوپر ان دونوں کا نام آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، بلا فصل اور پہلے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والی شخصیت، منصب خلافت پر متمکن ہونے والی ہستی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ان میں حکمرانی کے اوصاف بطریق کمال پائے جاتے تھے۔ کسی بھی کامیاب حکمران میں نمبر 1 علم کا ہونا ضروری ہے، نمبر 2 قوت کا ہونا ضروری ہے، نمبر 3 امانت و دیانت کا ہونا ضروری ہے، نمبر 4 عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کے جذبات اور صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ چاروں اوصاف کمالات حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عنہما میں بطریق اتم پائے جاتے تھے، تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تمام صحابہ کرام کو اور امت کو ان کی طرف متوجہ فرما گئے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ ابی بکر و عمر، میرے بعد 2 شخصیات کی اقتدا کر۔ ان 2 شخصیات کے اسماء گرامی کیا ہیں؟ ایک نام اللہ کے نبی نے
جناب ابو بکر کا لیا، اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی ذکر کیا۔ یکے بعد دیگرے صحابہ کرام نے اور اس وقت مسلمانوں نے انہی دو کی اقتدا کی، اور ان دونوں کے ادوار خلافت اسلامی تاریخ کے بہترین دور ہیں، جنہیں آج بھی مسلمان اور غیر مسلم سب آئیڈیل ادوار کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے بھی انہیں نوازا تھا، اور علم کا ہونا حکمران میں ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ معاملات کو سمجھ سکے، معاملات کے سمجھنے میں خطا سے دوچار نہ ہو۔ اگر معاملہ کی صحیح پوزیشن ہی نہ سمجھی گئی تو اگلے معاملات درست قرار نہیں پا سکتے۔ دوسرے نمبر پر طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے، اس وجہ سے کہ معاملہ کو سمجھنے کے بعد فیصلہ نافذ کرنے کی اگر قوت اور پاور نہیں ہوگی تو معاملہ سمجھنے کے کامل فوائد ظاہر نہیں ہو سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت قحط کے زمانہ میں ذمہ داری لینے کا ذکر کیا تو اپنی انہی دو صفتوں کو آپ نے بیان کیا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے آپ زمین کے خزانوں پہ مقرر کر دیں، انی حفیظ علیم، وجہ یہ ہے کہ میں حفاظت کی قوت رکھتا ہوں، صلاحیت رکھتا ہوں، اور اللہ نے علم کی دولت سے بھی نوازا ہے۔ اگرچہ حکمرانی کی عہدے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، بہت ساری احادیث میں اس کے بارے میں یہ وضاحت ملتی ہے، اگر عہدہ مانگ کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر دے دیا جائے پھر اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، بندہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر صلاحیت ہے، کسی اور میں نہیں ہے، اگر اس وقت میں نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا تو قوم کا، امت کا، معاشرہ کا نقصان ہو سکتا ہے، اس وقت اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے آپ کو پیش کرنا اسی صورتحال کی وجہ سے تھا۔ بہرحال حاکم میں سب سے پہلی خوبی علم کا ہونا ہے، دوسرے نمبر پر طاقت کا ہونا ہے، تیسرے نمبر پر حکمران کے اندر امانت و دیانت کا ہونا ہے کہ وہ قومی خزانے کی حفاظت ایسے کرے جیسے کسی یتیم کا سرپرست اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اسے ہر قسم کے نقصان سے بچا کے رکھتا ہے۔ تو قومی خزانے کی حفاظت ایسی کرے، اپنے نفع کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ایسے قوانین نہ بنائے کہ جو اس کی ذات کو فائدہ پہنچائے اور اجتماعی طور پر پوری قوم کو نقصان سے دوچار کر دے۔ چوتھی خوبی، وصف اور کمال جو حکمران میں ہونا چاہیے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے جذبات اور فلاحی منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا طریقہ، سلیقہ، صلاحیت اور نظم و ضبط سے واقفیت ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ نے چاروں رکھے تھے، علم بھی ان کا کمال کا تھا، طاقت بھی اللہ نے انہیں عطا کی تھی، امانت و دیانت بھی مثالی تھی۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت و دیانت پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، میں صرف چند ایک واقعات آپ کی توجہ کی نظر کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، صاحب ثروت تھے، مالدار تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو اپنا سارا مال اللہ کے نبی کی مرضی اور مشیت پہ لوٹا دیا، اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ جہاں اللہ کے نبی فرماتے گئے وہاں ابو بکر اپنا خزانہ لوٹاتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصیات کے بارے میں
یہ اعتراف کیا ہے کہ مجھے اور اسلام کو سب سے زیادہ نفع ان دو کے مال سے پہنچا ہے۔ ان میں ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دوسری ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک پہنچایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا، مگر ابو بکر کے احسانات اس قدر ہیں، ان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، میں نے ان کا بدلہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ انہیں ان کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے بعد سب کچھ اسلام پہ لوٹاتے رہے۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، کچھ نہ کچھ کاروبار وہاں بھی چلتا رہا، کپڑے کے تاجر تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کو تمام صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے بیعت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ مقرر کیا۔ جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو خلافت کے امور بھی سر انجام دیتے تھے اور ساتھ اپنی گزر بسر کے لیے کچھ محنت مزدوری بھی کرتے تھے، کپڑا بیچنے چلے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو ان کے ذاتی اخراجات سے بے فکر کرنا چاہیے تاکہ امور خلافت تسلی کے ساتھ انجام دے سکے۔ چنانچہ مشورہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سالانہ وظیفہ مقرر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ کا خرچہ بیت المال اٹھائے گا، آپ صرف امور خلافت کو سر انجام دیں۔ جو سالانہ خرچہ مقرر ہوا اس کی مقدار سن کے آپ حیران ہو جائیں گے، وہ کتنا تھا؟ 2500 درہم سالانہ۔ 2500 درہم سالانہ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے خاندان کا خرچہ مقرر ہوا جو بیت المال سے ادا کیا جاتا تھا۔ 2.5 سال کم و بیش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اس وقت تک جو بیت المال سے دراہم آئے تھے ان کی مقدار 6000 درہم تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے ورثاء کو وصیت کی کہ یہ 6000 درہم بھی میرا فلاں باغ بیچ کر بیت المال میں واپس جمع کرا دیے جائیں۔ میں نے 6000 دراہم استعمال کیے۔ بیت المال نے ایک لونڈی خدمت کے لیے دی تھی، ایک اونٹنی دودھ کے لیے دی تھی، کچھ برتن تھے، ایک چادر تھی، اس کے بارے میں وصیت کی جب میرا انتقال ہو جائے یہ بیت المال میں واپس جمع کرا دی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد جب بیت المال میں یہ سامان پہنچایا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر متمکن ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے اس صورتحال کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا اللہ ابو بکر پر اپنی رحمت کو نازل فرمائے، اپنے بعد والے کے لیے انتہائی مشکل نمونہ چھوڑا۔ اور جب 6000 دراہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جمع کروانے کے لیے ورثاء حاضر ہوئے جو سالانہ وظیفے کے طور پر بیت المال سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 2.5 سالہ زمانہ خلافت میں لیے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت فرمایا، علامہ محمد بن سعد نے طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ اس وقت میں والی امر ہوں، حاکم ہوں، خلیفہ ہوں، لہذا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میں یہ تمہیں واپس کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس کی اور اپنے کفن کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت سن کے آپ حیران ہو جائیں۔ کپڑے کے تاجر تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا
جب امت کی باغ ڈور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالی تو ان کے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا بھی باقی نہیں رہا، ایک جوڑا بھی باقی نہیں رہا۔ ایک کمبل اوڑے ہوئے تھے اور بٹنوں کی جگہ کانٹوں کے ساتھ اس کمبل کو سنبھالا ہوا تھا، کانٹے لگے ہوئے تھے۔ وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے اسی پرانے کپڑے میں کفنا دیا جائے، اسی کا مجھے کفن پہنایا جائے۔ اس کپڑے پر زعفران کا ایک داغ تھا، فرمانے لگے اس داغ کو دھو دو، مجھے اسی پرانے کپڑے میں کفن دے دینا، نیا کپڑا کسی زندے کے کام آ جائے گا۔ یہ ان کی امانت و دیانت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ نے درخواست کی کہ میٹھا کھانے کو جی کرتا ہے، میٹھا کھانے کو جی کر۔ معیشت دیکھی، معیشت کیسی تھی۔ بی بی صاحبہ فرمانے لگی، امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے سیرت خلفائے راشدین میں، زوجہ محترمہ نے عرض کیا اے خلیفۃ الرسول میٹھا کھانے کو جی کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری جیب تو اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کو اضافی رقم دے سکوں تاکہ آپ میٹھا تیار کر سکیں، البتہ جو روزانہ کا خرچہ ہے اگر آپ چند دن اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچاتی رہیں اور جب وہ اس قدر ہو جائے کہ اس سے میٹھا تیار ہو سکے تو آپ کو اجازت ہے، آپ کر لیں۔ چند دن گزرے، ایک دن کھانے کے ساتھ بی بی صاحبہ نے میٹھا بھی پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آج سویٹ ڈش بھی ساتھ ہے۔ بی بی صاحبہ سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگی میں نے روزانہ کے خرچے سے آپ کے حکم کے مطابق تھوڑا تھوڑا بچا کر جمع کیا اور اس سے آج یہ میٹھا بھی کھانے کے ساتھ شامل کر دیا۔ میرا بھی جی کرتا تھا آپ بھی کھا لیں گے تو میں نے یہ تیار کر کے آج کھانے کے ساتھ رکھا ہے۔ فوراً بیت المال کے ناظم کو خط لکھ دیا کہ مجھے آج پتہ چلا ہے میرا جو روزانہ کا خرچہ ہے وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے، میرے روزانہ کے خرچے سے میری بیوی اتنا بچاتی رہی، لہٰذا آئندہ کے لیے روزانہ کی رقم سے اتنا ہی کم کر دیا جائے۔ یہ ان کی امانت و دیانت تھی، خود احتسابی، اپنے آپ کو احتساب کے لیے خود پیش کرنا۔ یہ وہ مثالی شخصیات تھی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میرے بعد یکے بعد دیگرے دو شخصیات کی پیروی کرنی ہے، ان کی اقتداء کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ ان میں ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دوسرے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عوام کی فلاح و بہبود کے جذبات کس قدر تھے، صلاحیت، نظم و نسق، ترتیب سب مثالی تھا، لیکن عوام کی ہمدردی، خبرگیری، فلاح و بہبود، اس کے جذبات، تڑپ، اس کے لیے فرق، اس پہ فقط ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی یہ خواہش رہی کہ کاش میں نیکیوں میں جناب ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں یہ میری حسرت ہی رہی، یہ پوری نہیں ہو سکی۔ فرماتے ہیں مجھے بہت سارے مقامات پر کوشش کے باوجود مایوسی ہوئی، میں سمجھ گیا کہ ابو بکر سے آگے نکلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت کا ایک واقعہ خود ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں مدینہ سے باہر کسی نابینا، ضعیف، معذور بڑھیا کی جھونپڑی کی مجھے اطلاع ملی کہ مدینہ سے کچھ فاصلہ پر ایک جھونپڑی ہے، اس میں ایک بوڑھی خاتون رہتی ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، معذور ہے، نابینا ہے۔
میرے دل میں خیال آیا کہ میں جا کے اس کی کچھ خدمت کروں، اس کی جھونپڑی کی صفائی کروں، پانی بھر کے لا دوں، اور کوئی خدمت اگر اسے چاہیے ہو تو میں اسے کر کے آؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نماز فجر سے فراغت کے بعد میں بڑھیا کی جھونپڑی میں گیا، میں نے سلام کیا اور آنے کی غرض بتائی، اما جان میں اس غرض سے آیا ہوں۔ وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی بیٹا یہ کام تو تجھ سے پہلے ایک بندہ کر کے چلا گیا ہے، صفائی بھی کر گیا، پانی بھی بھر کے رکھ گیا، اور جو خدمت تھی وہ کر کے چلا گیا ہے، اور وہ آج پہلے دن نہیں آیا، وہ روزانہ آتا ہے اور کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں نے کہا چلو کل ذرا جلدی آ جاؤں گا، اس سے پہلے کر لوں گا، یا اگر وہ ہوا تو کم از کم معلوم کروں گا کہ وہ ہے کون۔ دل میں کھٹکا سا پیدا ہو گیا کہ وہ ابو بکر صدیق ہی ہو سکتے، خلافت کا زمانہ ہے، خلیفہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن ذرا جلدی چلے گئے، جب پہنچے تو دیکھا ایک شخص اپنے منہ پہ کپڑا لپیٹے ہوئے بڑھیا کی جھونپڑی میں گھڑے میں پانی رکھ کے، پانی کا گھڑا بھر کے جھونپڑی میں رکھ کے باہر نکل رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، میں نے جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ تھی رعایا کی خبرگیری، ہمدردی، ان کی فلاح و بہبود کے جذبات، طریقہ کار۔ آج ہمارا دور ایسے حکمرانوں سے اور ہمارے حکمران ایسے اوصاف سے معلوم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دیکھ لیں، ان کی امانت و دیانت کو دیکھیے، ان کے عوامی فلاح و بہبود کے جذبات کو دیکھیے۔ پوری زندگی میں کوئی موقع ایسا نہیں آیا، 10 سالہ خلافت کا دور تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، ایک موقع ایسا نہیں آیا کہ جب رعایا سے بڑھ کر بیت المال سے کچھ حاصل کیا، اپنے فائدے کے لیے کوئی قانون بنایا، کسی قسم کا کوئی استثناء رکھا ہو کہ یہ حاکم وقت کے لیے استثناء ہے، خلیفہ وقت کے لیے استثناء ہے، حکمران کے لیے استثناء۔ خود احتسابی رعایا کے سوالوں کے جوابات اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا، یہ وہ اوصاف تھے جو کسی لمحہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جدا نہیں۔ امانت و دیانت مثالی، اس پہ جتنے بھی واقعات ذکر کیے جائیں اتنے ہی کم ہیں۔ محرم الحرام کے جمعہ کے بیانات میں اس پر میں نے کچھ واقعات اور کچھ باتیں آپ کی توجہ کی نظر کی، آج اس پہلو کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، دوسری جانب بڑھنا چاہتا ہوں۔ عوامی فلاح و بہبود کے جذبات اور فلاح و بہبود کے لیے منصوبوں کی تکمیل، اس پہ 2-4 واقعات ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دن کو بھی گشت کرتے تھے، راتوں کو بھی گشت کرتے تھے، درہ ہاتھ میں ہوتا تھا، بازاروں میں پھر رہے ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ملا جس سے کوئی ایسا عمل ہوا جو سزا کے قابل تھا تو وہی سزا دے دیتے تھے، سال ہر سال تک مقدمات کو لٹکایا نہیں جاتا تھا۔ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درے میں وہ خوف ہے جو کسی کی تلوار میں بھی نہیں ہے، درے کوڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، بڑے عجیب و غریب واقعات گشت کے دوران پیش آئے۔ اب اگر ان کو بیان کیا جائے تو اس پہ بھی بڑا طویل وقت چاہیے۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں، میں 2-3 واقعات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔
رعایا کی خبرگیری، ان سے ہمدردی، ان کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر متفکر اور مستعد رہتے تھے۔ ایک مرتبہ خبر ملی کہ مدینہ سے باہر ایک تجارتی قافلہ آ کر ٹھہرا ہے، اس نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ کرام میں سے حضرت عمر کے ساتھ سب سے زیادہ بے تکلف تھے، جو بات حضرت عمر سے کوئی نہ کر پاتا تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کر لیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام جس بات کے کرنے میں ڈر محسوس کرتے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر المومنین سے کر لیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا مدینہ سے باہر ایک تجارتی قافلہ نے پڑاؤ ڈالا ہے، تو چلو رات کو ہم ان کی نگرانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، پہرا دیتے ہیں۔ تجارتی قافلہ ہے، مال و اسباب ان کے پاس ہے، کہیں کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عمر دونوں چلے گئے۔ اب قافلہ، اہل قافلہ آرام سے سویا ہوا ہے، حضرت عمر خلیفہ ہو کر، حکمران ہو کر، حاکم ہو کر پہرا دے رہے۔ پہرے کے دوران عجیب صورتحال سامنے آئی۔ ایک خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس زمانے میں قافلہ کے ساتھ خواتین بھی چلتی تھی، بچے بھی ساتھ ہوتے تھے، تو خیمہ سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے کہنے لگے بچے کو چپ کرواؤ۔ اس نے چپ کروایا، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر رونے کی آواز آئی، پھر گئے، پھر رونے کی آواز آئی۔ کہا تو کیسی عجیب ماں ہے، بچے کو رلا رہی ہے، کس وجہ سے یہ بچہ روتا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ اس وجہ سے روتا ہے کہ میں اس کا دودھ چھوڑا رہی ہوں، اس کو دودھ نہیں دے رہی، یہ بھوک کی وجہ سے روتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا تیری چھاتی میں دودھ نہیں اترتا؟ وہ کہنے لگی اترتا ہے۔ تو پھر دودھ کیوں چھڑا رہی ہو؟ کتنے ماہ کا ہے؟ کہنے لگی چند ماہ کا۔ تو دودھ کیوں چھڑا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی اس وجہ سے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ جس بچے کا دودھ چھوٹ جائے گا اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاری کیا جائے گا۔ ہمارے معاشی حالات تنگ دستی کا شکار ہیں، ہمارے پاس مال و اسباب نہیں ہیں، تو میں وقت سے پہلے اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں کہ بیت المال وظیفہ جاری کرے، ہمارا گزر بسر آسان ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، ان کی آنکھیں برس پڑی، پلکیں چھلک پڑی، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگے بچے کا دودھ نہ چھڑاؤ، اس کو فوراً دودھ پلاؤ، اس کا انتظام صبح ہوتے ہی ہو جائے گا۔ تہجد کی نماز وہیں پڑھی، تہجد پڑھ کے واپس پڑھتے مسجد نبوی میں نماز فجر کے بعد رو کے کہنے لگے عمر تیری وجہ سے بہت سارے چھوٹے بچوں کو اذیت سے گزرنا پڑا، بہت سارے چھوٹے بچوں کو مشکلات سہنا پڑی، والدائیں تکلیف سے دوچار ہوئیں، اللہ سے معافی مانگی، مولا تو مجھے معاف کر دے۔ پہلا آرڈر واپس لیا، فوراً حکم جاری کیا کہ اب بیت المال سے بچے کے وظیفے کے اجرا کے لیے دودھ کا چھوٹنا شرط نہیں ہے، اب بچے کی پیدائش سے ہی وظیفہ جاری کیا جائے، اور فوراً اس بڑھیا کے پاس اس کے خیمے میں وظیفے کی رقم بھجوا دی۔ یہ تھا عوام کی فلاح و بہبود کا جذبہ۔ ناروے میں آج بھی چھوٹے بچوں کو جو وظیفے جاری کیے جاتے ہیں ان کا نام عمر الاؤس رکھا گیا، اور وہاں کے دانشوروں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تصور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا گیا ہے، اس لیے اس الاؤس کا نام عمر الاؤس رکھا گیا۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز حکمرانی اور ان کی خدا خوفی۔